بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 13واں درس ہے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کوشش جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ امید ہے کہ آواز آپ کو پہنچ رہی ہوگی۔ اگر آواز میں آپ محسوس کریں کہ آپ کو نہیں صحیح آ رہی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ فعل ماضی کے بعد فعل مضارع ہم نے شروع کیا۔ فعل مضارع وہ ہوتا ہے کہ جس میں پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہوتی ہے۔ اب تک جو ہماری بات ہوئی وہ یہ کہ فعل مضارع یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں زمانہ حال پریزنٹ کی بات ہوتی ہے، اور اگر اس میں کچھ اضافہ کیا جائے تو وہ فیوچر بنتا ہے۔ سین یا سوفہ کا اضافہ ہوتا ہے جس کی طرف ابھی ہم نہیں گئے، ہم بات کر رہے ہیں پریزنٹ کی۔ اور اس میں باب نصر ینصرو اور باب فتح یفتحو، یہ دو باب جن پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الفاظ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کا جو اسٹرکچر اور ٹیبل ہے وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا، سنایا اور بہت خوب سنایا۔ آج اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو، اور بات کرتے ہیں باب ضرب یضرب کی۔ نصر ینصر ہو چکا اور ضرب یضرب۔ ضرب یضرب فعل ماضی میں تو تینوں جگہ زبر ہے، مگر فعل مضارع جو ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ لائن یضرب، یہاں جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، یضرب۔ اس باب میں جتنے بھی وکیبز آپ کے سامنے ہوں گی اس میں سب میں یہ سملر ہوگا کہ یضربو کے وزن پہ یحملو، یسبقو، یرجعو، یصبرو، یظلمو۔ ٹیبل کیسے بنے گا؟ جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا، سنایا تھا، سمجھایا تھا۔ یضربو، یضربون، تضربو، تضربون، اضربو، نضربو۔ یضربو وہ مارتا ہے، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضربو تم مارتے ہو، اور تضربون تم سب مارتے ہو، اضربو میں مارتا ہوں، اور نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ ایک بار دوبارہ اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے، کل جو میں نے آپ کو یاد کروایا تھا۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں۔ تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن پلورل۔ اس کے بعد سیکنڈ پرسن انتا، انتا کی تا کو یاد رکھیں تو تنصرو تم مدد کرتے ہو یا آپ مدد کرتے ہو، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہو، تنصرو تنصرون، انصرو ننصرو۔ واحد اور جمع میں فرق یہ ہے کہ واحد میں واو نون نہیں ہے اور جمع میں واو نون ہے۔ ینصرو سے ینصرون اور تنصرو سے تنصرون، ینصرو سے ینصرون، تنصرو سے تنصرون۔ اور اپنے لیے ہم کہتے ہیں انا، تو انا کی جگہ ہو گیا انصرو، اور ہم سب کے لیے کہتے ہیں نحنو، تو نحنو کی جگہ ہو گیا ننصرو۔ نحنو کی نون جب لگی تو یہ فرسٹ پرسن پلورل ہوا ننصرو، اور اگر بات کریں اکیلے ایک شخص کی تو انا کہا جاتا ہے، اس لیے انصرو۔ اسی کو باب ضرب یضربو میں جب آپ پڑھیں گے تو یضربو، یضربون، تضربو، تضربون، اضربو اور نضربو۔ اس کے بعد میں آتا ہوں لفظ یحملو پہ۔ یحملو یہ حمل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، تو یحملو وہ اٹھاتا ہے، یحملون وہ سب اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یحملون اوزارہم، وہ سب اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں یا وہ سب اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ یسبقو، یسبقون، پہلے یحملو کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ یحملو وہ اٹھاتا ہے، یحملون وہ سب اٹھاتے ہیں، اور تحملو آپ اٹھاتے ہیں، تحملون آپ سب اٹھاتے ہیں، ملو میں اٹھاتا ہوں، اور نحملو ہم سب اٹھاتے ہیں۔ یسبقو، یسبقو سبقت سے ہے آگے بڑھ جانا، یسبقو وہ سبقت لے جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، یسبقون وہ سب سبقت لے جاتے ہیں۔
اسی طرح تسبقو تسبقون اسبقو نسبقو. ناصر بھائی آپ بتائیے یرجعو سے ٹرانسلیشن کے ساتھ. یرجعو پہلے مائک اپنا کھول لیجئے اور یرجعو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کیا کس سے السلام علیکم بتاؤں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس سے بتاؤں جی آپ کو؟ یرجعو. یرجعو یرجعو وہ رجوع کرتا ہے، وہ لوٹتا ہے، وہ لوٹتا ہے، واپس آتا ہے، ریٹرن. رجوع اور ریٹرن ایک ہی بات ہے؟ نہیں، رجوع کرنا یہ ہوتا ہے بعض اوقات اپنی بات سے رجوع کرنا، اور کوئی فزیکل ریٹرن ہے اس کو بھی جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. تو رجا کا یرجعو کا مطلب ہے جانا، واپس جانا، واپس لوٹنا. لوٹنا. جی ہاں. یرجعو وہ واپس لوٹتا ہے، یرجعون وہ واپس لوٹتے ہیں، ترجعو تم واپس لوٹتے ہو، ترجعون تم سب واپس لوٹتے ہو، نرجعو میں واپس نرجعو لوٹتا سے ہوں. پہلے ایک اور بھی ہے. نرجعو سے پہلے ہے، ایک منٹ، اپنے لیے کہتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ارجعو. ارجعو، انا ارجعو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور نرجعو. ماشاء اللہ. جی مطلوب بھائی یصبرو سے بتائیے. جی بلال بھائی، یصبرو وہ صبر کرتا ہے، یصبرون وہ سب صبر کرتے ہیں، تصبرو آپ صبر کرتے ہیں، تصبرون آپ سب صبر کرتے ہیں، اصبرو میں صبر کرتا ہوں، نصبرو ہم سب صبر کرتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت خوب. اس کے بعد یظلمو سے کون سنائیں گے آپ میں سے؟ جی یظلم میں سناؤں؟ کوئی آپ دونوں نے تو سنا دیا ماشاءاللہ. اب کوئی تھرڈ ون، کوئی تیسرا، تاکہ یہ جتنے بھی لوگ آن لائن ہیں ان سب کا ہو جائے نا. زاہد بھائی میرے سامنے ان کا نام شو ہو رہا ہے، اشفاق صاحب کا نام شو ہو رہا ہے، معین رزاق ہے. جی میں سناتا ہوں. محمد اشفاق. جی اشفاق صاحب. جی یظلمو وہ ظلم کرتا ہے، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، تظلمو تم ظلم کرتے ہو، تظلمون تم سب ظلم کرتے ہو، ازلمو میں ظلم کرتا ہوں، نظلمو ہم سب ظلم کرتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھا سنایا آپ نے. جی یعرفو سے کون سنائیں گے؟ یعرفو وہ پہچانتا ہے، یعرفونا وہ سب پہچانتے ہیں، تعارفو آپ پہچانتے ہو، تعارفونا آپ سب پہچانتے ہو، اعرفو میں پہچانتا ہوں، نعرفو ہم سب پہچانتے ہیں. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. جو عربی میں تعارف ہے یہ اسی سے ہے؟ جی ہاں، اردو میں جو تعارف کرائی اسی سے ہے، بالکل اسی سے ہی ہے، مادہ وہی ہے. اب مجھے آپ سنائیے یعقلو کو چھوڑ کے یغفرو سے کون سنائیں گے جنہوں نے اب تک نہ بتایا؟ یغفرو. باب ضرب یضرب کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں سمع یسمع پر، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ فعل مضارع میں یضرب میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہے، جبکہ سمع یسمع میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر ہے. یہ فرق ہے ان دونوں میں. اور ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم نے فعل ماضی کو پڑھا تھا تو یہی وکیبس پڑھی تھی، اور ایک بار اس کے ان الفاظ کے معانی پر ہماری نظر گزری تھی، اور اب دوسری بار گزر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یاد ہو رہا ہوگا، ترجمہ کرنا آسان ہو رہا ہوگا، زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور یہ مزید آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. تو یسمعو سے شروع کرتے ہیں ناصر بھائی. یسمعو. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو تم سنتے ہو، تسمعون آپ سب سنتے ہو، اسمعو میں سنتا ہوں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. ماشاء اللہ. جی زاہد بھائی آپ بتائیے یحفظ. یحفظ یحفظو یحفظونا. یحفظو مطلب پروٹیکٹ کرنا نا، وہ حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرنا. جی یحفظو وہ حفاظت کرتا. اب فعل مضارع کے اندر جو لفظ ارحم آیا، یرحمو یرحمون، ترحمو ترحمون، ارحمو اور نرحمو، تو ارحمو جو لفظ ہے یہ ارحمو ہی رہے گا، اس کے آخر میں پیش ہے.
ارحمو کا مطلب ہے میں رحم کرتا ہوں، جبکہ ہم دعا جو مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین، وہاں جو لفظ ارحم آتا ہے وہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کہتے ہیں جو افضل کے وزن پر آتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اکبر بہت بڑا، احسن بہت خوبصورت. اسی طرح آپ مثال لے لیجئے اصغر بہت چھوٹا، تو ارحم بہت زیادہ رحم کرنے والا. وہاں اس کے آخر کا اعراب بدل گیا لفظ یا کی وجہ سے. آپ یہ نہیں کہتے یا ارحم الراحمین، بلکہ اس یا کا جو کام ہے وہ یہ کہ اس پیش کو وہ زبر کر دے گا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ پڑھتے ہیں. تو جو ارحمر نہیں ہے، ارحمر ہے. ارحم الراحمین. تو سینیریو بتاتا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کس انداز میں ہے اور اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. اگلا لفظ ہے میرے پاس یعلم. تو یعلم کا مطلب ہے وہ جانتا ہے. وہ عمل کرتا ہے، جانتا نہیں، ہے. وہ نیچے ہے، وہ یعملو ہے. اچھا یا عمل، وہ یا عمل عمل، ہے، ٹھیک عمل الگ ہے، علم الگ ہے. اب اس کی یا اچھا، ہٹا دیتے تو آپ دیکھیں نا، عین لام میم، ٹھیک ہے علم. ٹھیک ہے. علم کا مطلب نالج. میں نیچے والا سمجھا تھا، ٹھیک ہے. ہاں، تو یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. یعلم ہی نوز، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہو، تعلمون آپ سب جانتے ہو. اعلم میں جانتا ہوں، اور نعلم ہم سب جانتے ہیں. عمل کی بات ہو تو وہ یعلم کی جگہ ہو جائے گا یعملو. اب یہاں عین پہلے ہے، میم بعد میں ہے، اور لام سب سے آخر میں ہے. یہ ہے عمل سے. عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایکٹ، کوئی ورک، کوئی ایکشن. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. اور تعملو آپ عمل کرتے ہو، تعملون آپ سب عمل کرتے ہو. اعملو میں عمل کرتا ہوں، اور نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں یہ لفظ علم کا جو مادہ ہے علمہ، علمہ یعلم، یہ تقریباً 518 بار استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ آتا ہے. اور عملہ عمل سے کوئی کام کرنا، کوئی ایکشن، یہ بھی 318 بار تقریباً، 350 500 مرتبہ اس کا استعمال ہے. اس لیے میں نے سب سے زیادہ لفظ کون سا ہے بھائی؟ یہ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ سب سے زیادہ کون سا لفظ ہے، لیکن چیک کیا جا سکتا ہے. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں علم کی. عین لام میم. کل اس پر بات ہو گئی تھی کہ یعملو، اگر یعلمو ہمیں ڈھونڈنا ہے تو ہم یا میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یا جو ہے وہ اس کی اصلی نہیں ہے. اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ عین لام میم ہیں. ارے علم اور علم میں کیا، علم القرآن، علم ایک ہی بات ہے. جی، علم اس کے بیسک لیٹرز ہیں، علم عین لام میم. جبکہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی جس کے 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں. اور علامہ میں آپ دیکھیں گے تو 4 ہے، عین لام لام میم. کسی بھی لفظ پر جب تشدید ہوتی ہے تو وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. تو اب آپ بڑھ گئے 3 سے آگے، جو ہم اپنے یوں سمجھیں کہ 16-17 لیسن جب ہوں گے تو ہم پھر 3 سے آگے چلے جائیں گے. ابھی ہم ہیں کہاں پر کہ جس کے حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے عین لام میم، میں نے آپ کو کھولا نا، اس کی پہلی شکل ہے علیمہ، جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. علیمہ کی ہی کا جو فعل مضارع ہے، جو پریزنٹ ٹینس ہے، وہ یعلم. یہ قرآن پاک میں 382 ٹائمز یہ ورب کی فرسٹ فارم علیمہ آئی ہے. جو ناصر بھائی نے ابھی سوال کیا علامہ، اس کے بھی دیکھا جائے تو اس کی بیس بھی عین لام میم ہے، لیکن یہ ورب کی ایک الگ فارم ہے جس پر ابھی ہم گئے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں لام 2 مرتبہ ہے. عین اور لام ہو گیا، لا لام سیکنڈ لام، یہ تیسرا لیٹر، اور ما علامہ 4 ہو گئے. یہ قرآن پاک میں 41 ٹائمز. پھر یتعلم، یہ ایک الگ فارم ہے. اور اسی طرح اعلم، یہ قرآن پاک میں ایک الگ ہے. معلومات، علیم، علم، یہ سب اس کی تفصیل ہے. معلم، معلم. تو ہم بات کر رہے ہیں علیمہ یا علموں کی. تو اب تک جو فعل ماضی کے جو الفاظ تھے ان کا ترجمہ آپ کر سکتے تھے، اب فعل مضارع کا بھی آپ کر سکیں گے. جیسے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم سب جانتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم سب جانتے ہو. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں جانتے. یعنی یہ دونوں الگ الگ آیتیں ہیں، اتفاق ہے کہ جملہ مل رہا ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور
لیکن نہیں وہ سب جانتے. الا انہم ہم السفہاء، خبردار، الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار، ایک وارننگ ہے. انہم بے شک وہ سب، ہم وہ سب، السفہاء بے وقوف، خبردار بے شک وہ سب بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے، اور اللہ لیکن کا مطلب اللہ کا خبر مطلب کیا بتایا آپ نے؟ خبردار. خبردار. فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اور تم یہ کہاں پہ ہے؟ اللہ، یہ کہاں اس کے بعد کہاں والی پہ ہے؟ آیت، پہلے یہ اچھا پہلی آیت ٹھیک کا ہے. ترجمہ ہو گیا، مزید آگے چلتے ہیں. اندادن کا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، آگے بڑھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فا الگ ہے، اما الگ ہے. فا کا مطلب ہو گیا تو، اور اما کا مطلب بہرحال. فَأَمَّا اما تو بہرحال یہ جب جب بھی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، جب بھی ٹھیک ہے. لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے. فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے. بے شک وہ حق ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آیات لے کر آ رہے ہیں، جو دلیلیں لے کر آ رہے ہیں، جو بینات لے کر آ رہے ہیں، تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تو یہ دیکھیں یعلم کی جو ڈفرنٹ شکلیں ہیں وہ میں اس کا ترجمہ میں آپ کو کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آیات میں اس کا استعمال کیسے. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم تعلمون، اعلم میں جانتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں وہ جانتا ہوں جو نہیں جانتے. انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کے غیب، یہ میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. کیونکہ کنتم آ رہا ہے، کانا کی فیملی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھے. تو جو کچھ تم چھپاتے تھے یا جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی تم دونا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. تبدون کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور تکتمون کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو دیکھ رہے ہیں یعلم کتنی بار قرآن پاک میں آتا ہے. جو تراویح میں تیز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ بھائی یہ سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں، بس یہ پتہ چلا یعلمون تعلمون یعلمون، کیونکہ آیات کا اینڈ نارملی یعلمون تعلمون پر ہو رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس آیت، یہ یعلمون پر ختم ہو رہی ہے، یہ یعلمون پر اینڈ ہو رہی ہے، پھر یہ یعلمون پر، پھر آگے جائیں گے تو تعلمون پر. تو اس طرح آپ ان آیات کا ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. پوری آیت کا ترجمہ نہ بھی کر سکیں لیکن آیت کے جو اجزاء ہیں ان کا ترجمہ آپ کر سکیں گے. جیسے وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ جو ذالکہ آتا ہے نا، ذالکہ، یہ ذالکہ کا مؤنث ہے، تلکا. ذالکہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ. تلکا کا مطلب بھی ہے وہ یا یہ،
لیکن تلک آتا ہے مؤنث کے لیے اور ذالک آتا ہے مذکر کے لیے. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ذالک میں نے آپ کو بتایا تھا ہادہ کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ، لیکن ہادہ ہوتا ہے قریب کے لیے، اور ذالک ہوتا ہے بعید کے لیے، یعنی دور کوئی چیز رکھی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ ذرا مجھے اٹھا کے دینا ذرا، اس کے لیے بھی آپ وہ کہتے ہیں، یا کہتے ہیں یار یہ اٹھا کے دینا، وہ دور ہے. تو دور کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے، یا پھر اگر کوئی چیز بڑی شان والی ہو تو اس کے لیے بھی ذالکہ استعمال ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. لیکن مذکر ہو تو ذالکہ اور مؤنث ہو تو تلکا، مطلب دونوں کا کتاب ایک. تو مذکر ہے، کتاب مذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب مذکر ہے اس لیے آیا ذالکہ. یہاں ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود. تو حدود جو ہیں وہ مؤنث ہیں. آپ کہیں گے کیسے مؤنث ہے؟ بھئی جس طریقے سے سورج مؤنث ہے، چاند مؤنث ہے، یعنی لفظی طور پر مؤنث ہے. اہل عرب، اہل لغت، اہل لسان، اہل زبان اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم چابی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم کنگھی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سورج چاند کے لیے بھی مؤنث کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. تو حدود کے لیے بھی جب یہ مؤنث ہے تو اس کے پیچھے ذالکہ نہیں آیا بلکہ تلکا آیا. تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا، وہ بیان فرماتا ہے اسے. تو ہا ضمیر کا جو مرجع ہے ہوا وہ کیا ہوا؟ ہاں تو حدود کی وجہ سے ہے نا مؤنث. حدود کی وجہ سے ہے. ماشاء اللہ. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا، وہ بیان فرماتا ہے اسے، یعنی ان حدود کو. لقوم، قوم کے لیے، قوم کے لیے یعنی لوگوں کے لیے. مگر کون سی قوم؟ یعلمون، وہ جانتے ہیں. جو قوم جانتی ہے، جو قوم سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حدود کو بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں اور تاکہ وہ جانیں. تو لفظ علم پر بات ہو گئی، اب آ جاتے ہیں عمل پر. عمل والی آیت ہے. تو عمل کے لیے اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں عین لام میم کی جگہ جاؤں گا. عین میم اور لام میں عمل. اس کی تو بہت ساری آپ کو آیات مل جائیں گی ماضی میں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجیے ان کو، خوشخبری دیجیے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے. ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں. اس میں جو فعل مضارع والی آیت ہے وہ یہ تیسری آیت ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہیں. وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے، بغافل غافل. عما کو آپ کو پتا ہے کہ جب اس کو آپ کھولیں گے تو یہ بنے گا عن ما. عن کا مطلب ہوا سے اور ما کا مطلب جو. تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید عذاب کی طرف. قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یہ تعملون کا مطلب ہوا جو تم کرتے ہو، اور یعملون کا مطلب ہوا وہ کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. بصیر ہے بصارت سے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے دیکھنے والا ہے. بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا دیکھنے والا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ کہیں بصیر لفظ پہلے ہے کہیں بعد میں ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے.
آخری آیت واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو علم اور عمل اور اس پر آیات یہ آپ نکال سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک بھی جب آپ پڑھیں گے اور اس طرح کی آیات آئیں گی تو آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کل تک یا پرسوں تک ہم صرف دیکھ رہے تھے وہ آیات جن میں فعل ماضی ہے، لیکن اب فعل مضارع والی آیات بھی یعلمون، تعلمون، اعلمون، نعلمون یہ آپ سمجھ رہے ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کر پا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ اس کے بعد ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد، علم اور عمل کے بعد آ جاتے ہیں فریحہ یفرح۔ یفرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اور یکرہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا، یلبثو کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹو اسٹے یا ٹو ریمین ان، کسی بھی چیز میں ٹھہرنا یا رہنا۔ اس کی مثال جیسے اصحاب کہف غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے، تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوا۔ یہ دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو میں جاؤں گا اس کے لیے لام، لام کے بعد با اور سا، لبیسا۔ لبیسا اس کے حروف اصلیہ ہیں اور اس کا میں ڈھونڈتا ہوں فعل مضارع۔ جرابیں گیلی جائیں گی، اتار دو بے شک۔ مائک میوٹ رکھے۔ اچھا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ کأنہم، کأن کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، یہ لفظ آپ کے پاس پہلی بار آیا ہے۔ انا تو آیا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور کأن کا مطلب کاف جو ہے نا، کاف ایک مثال دینے کے لیے آتا ہے۔ فار ایگزامپل کأنہم، ان کی مثال ایسی ہے یا جیسا کہ وہ سب یوم یرونہا، جب اس دن کو دیکھیں گے، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن کو دیکھیں گے، لم یلبثوا، نہیں وہ لوگ ٹھہرے، الا عشیۃ او ضحاہا، ایک شام یا ایک صبح۔ یہ تھوڑی سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر لفظ لم بھی آ رہا ہے، کأن بھی آ رہا ہے، کافی سارے نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے، مشکل ہو گیا۔ ہاں۔ تو میں صرف اس کا مفہوم بتا کے آگے نکل جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ ہوں گے تو وہ ان کو لگے گا کہ دنیا میں ہم نے صرف شاید ایک شام گزاری ہے یا ایک صبح گزاری ہے، بس اس سے زیادہ ہم نے نہیں گزارا۔ میں آسان آیت لے لیتا ہوں تاکہ ترجمہ کرنا، اور جیسے ہم پاکستان جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ تھوڑے دن گزارے۔ اچھا یہ دیکھیے، قال لبثت یوما او بعد یوم، لبثت میں ٹھہرا، فعل ماضی، فعل مضارع پڑھتے پڑھتے ماضی آ گیا ہے، تو لبثا وہ ٹھہرا، لبثو وہ سب ٹھہرے، لبثتا آپ ٹھہرے، لبثتم آپ سب ٹھہرے، لبثتو میں ٹھہرا، اور لبثنا ہم سب ٹھہرے۔ جب اللہ کے نبی 100 سال تک آرام فرماتے رہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، مِئَةَ عَامٍ 100 سال، ثُمَّ بَعَثَهُ پھر انہیں اٹھایا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ اور اس نے کہا کم لبثت کتنا ٹھہرے، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، قال انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا لبثت میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی نیند عطا فرمائی، یہ غالباً حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ 100 سال تک سوئے رہے، تیسرے پارے میں ابتدا میں اس کا بیان ہے سورہ بقرہ میں، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر پوچھا کہ آپ کتنا سوئے، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا بلکہ لبثت مئۃ عام آپ 100 سال تک ٹھہرے ہیں، فانظر الی طعامک تو نظر کیجئے الی طعامک و شرابک اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، یعنی کھانا اور پانی دیکھیں 100 سال ہو گیا، لم یتسنہ اس میں اسمیل تک بھی نہیں آئی۔ اللہ لم تعالیٰ کا مطلب کیا، لم کا مطلب کیا ہوا؟ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا یا اس میں بری اسمیل نہیں آئی۔ یتسنہ کا اصل لفظ کیا ہے؟
तसन्ना या तसन्ना, ये भी सलासी मजीद फी है, यानी इसके रूट लेटर्स 3 से ज्यादा हैं। ये वो जब तसन्नो और बनावट वाला तो नहीं नहीं है? नहीं वो नहीं, उसमें आइन होता है, उसमें आइन, वो तसन्नो में बनावट में आइन होता है। तो आपने ये समझ लिया कि यहाँ हमारा जो मौजू था वो था लबिसा। लबिसा मैं चाह रहा था कि इसका फ़ेल मुज़ारे भी हमें मिल जाता, लेकिन अक्सर जो है वो फ़ेल माजी ही हैं, आप देख रहे हैं। चलें, तो ये हमारा पेज कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट। फरीहा के बाद करीहा, करीहा के बाद लबिसा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चारों अब्वाब हो गए, बाब दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ, फतह यफ्तहु और नसर यंसुरु। नसर यंसुरु के 2 पेज, तो ये टोटल 5 पेज हुए। अब आप संडे को इस पोजीशन में हैं कि आप लोग वो दे सकें एग्जाम। इम्तिहान से तो हर बंदा जान छुड़ाता है ना। लेकिन अब ये कि आपको, इसलिए मैं आज जज कर रहा हूँ कि आज वेडनेसडे ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तैयारी के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल सही और एक बात है। 5 मिनट में मैं आपको टेस्ट होता कैसे है वो भी दिखा देता हूँ, तो शायद वो आपका देखो जहन बन जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी, हो रही है। हाँ, ये तो इत्तेफाक से मुझे याद आ गया कि एक टेस्ट पेपर बना हुआ है। ये पेपर नहीं होगा, कोई और पेपर होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरह होगा कि आपको एक सवाल ये हो सकता है कि अल्फाज के मानी लिखिए। तो जो अब तक हमने अल्फाज पढ़े हैं और जो प्रेजेंटेशन आपके पास आ चुकी हैं आज के अलावा की, आज की भी मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, तो उन्हीं के अंदर जो वर्ड्स मीनिंग आप पढ़ चुके हैं उसमें से कोई 5, 7, 8 अल्फाज होंगे जिसका आपको तर्जुमा करना होगा। जैसे नासिर का मतलब है मदद करने वाला, समा का मतलब है आसमान, फर्क पड़ता है पढ़ेगा कोई हमारे इसमें? और खालिक का भाई मतलब है क्रिएटर, भाई से तख्लीक तो फरमाने हमारे वाला। ठीक है, इसके बाद होगा तर्जुमा करें। 12 नंबर की ट्रांसलेशन है, कुरानिक वर्ड्स का तर्जुमा करें। तो अब कुरान पाक के ये वो जुमले होंगे जो प्रेजेंटेशंस आपके पास पहुंच चुकी हैं और जिनका तर्जुमा मैंने किया है, आपको बयान किया है, आपने सुनाया, उन्हीं में से मैं कुछ जुमले उठा लूंगा। जैसे फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउ, सब के सब मलाइका ने सजदा किया। और इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये आयत आपने नहीं पढ़ी, लेकिन ये पेपर आपके लिए नहीं है, ज़ाहिर है मैं चेंज करूँगा इसको, और आयत वही होंगी जो आप पढ़ चुके हैं। तो आप लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 12 तक की जो प्रेजेंटेशन में जितनी भी आयत हैं उनको अगर आप एक बार तर्जुमा कर लेंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और पेपर देना आपके लिए आसान होगा। इसी तरह एक सवाल आपके पास होगा, कुरानी जुमलों का तर्जुमा करें। जैसे इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तो सुनने वाला जानने वाला है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, बेशक वो इज़्ज़त वाला गफ़ूरुर रहीम है, बख्शने वाला है। और इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, बेशक अल्लाह ने अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमाया। ये आयत आप पढ़ चुके हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह ही है जो तुम्हें तख्लीक करता है फिर तुम्हें रिस्क भी अता करता है। ठीक है, तो इस लेकिन तरह बिलाल भाई अगर एक ज़बानी याद किया हो तर्जुमा लिख देंगे तो उससे क्या होगा? जो आपके जहन में आप उसका तर्जुमा लिख दें, तो सीखने के मरहले में अगर गलती होती है तो कोई ऐसी वो बात नहीं है कि आपने तर्जुमा गलत कर दिया, क्योंकि आप तर्जुमा करके किसी को बता नहीं रहे ना, आप तो सीख रहे हैं। तो जो भी आपके जो आपने सीखा है, पढ़ा है, उसका तर्जुमा आप लिख दीजिए। अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद बताता हूँ कि एग्ज़ाम देना कैसे है। फिर एक सवाल होगा कि भाई ख़त कशीदा का, यानी जिनके नीचे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका तर्जुमा करें और बताएं कि इसमें हुरूफ असलिया क्या हैं। ये सवाल थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ये बताइए कि ये मिसाल है, अजवफ है या नाक़िस है, यानी थोड़ा सा हम ग्रामर पोर्शन की तरफ जाएंगे। अब जैसे वादा है तो इसके रूट लेटर्स क्या हैं, वाव आइन दाल। वहाबा के रूट लेटर्स क्या है, वाव हाबा। इस सिर्फ अंडरलाइन का तर्जुमा करना होगा, पूरी का नहीं करना होगा। वजदतुम के रूट लेटर्स क्या है, क्या ये ता और मीम रूट लेटर्स में से है, हुरूफ असलिया में से है, ताकि आपको इस पहचान हो कि वजदतुम के अंदर जो बेसिक हुरूफ असलिया हैं वो हैं क्या, वो पता चले आपको। इसके बाद आपको इस तरीके से एक टेबल दिया जाएगा और आपको ये कंप्लीट करना होगा। जैसे नसरा तो नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना। अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया ताकि बाकी का आप लिखें। यहाँ से लफ्ज़ कौलू लिखा है, बाकी आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह यहाँ लका लकुम लिखा है, इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, लहू लहुम लका लकुम ली लना। इस तरह इन्नी और इन्ना लिखा हुआ है, बाकी आपको लिखना होगा। एक सवाल ये कि मिसाल जफ़ नाक़िस में क्या फ़र्क होता है, आपसे पूछा जा सकता है फ़ेल माजी और मुज़ारे में क्या फ़र्क होता है। और अरबी ग्रामर पर एक नोट लिखें कि 12-13 क्लासेस में आपने कितनी
گرامر کے متعلق آپ کی کیا آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، اس پر ایک نوٹ لکھیں. تو اس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی سارے سوال ہوں، اس طرح کے سوالات ہوں گے اور ہم آن لائن ہوں گے سب کے سب، اور میں آپ سے شیئر کروں گا یہ پیپر یا اس طرح کا پیپر، اور آپ اس کو سالو کریں گے. سالو کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ورڈ کی فائل بھیجوں اور آپ اسی میں لکھنا شروع کر دیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو سالو کریں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوشچن پیپر آپ کے موبائل میں ہو اور آپ اپنی نوٹ بک میں آنسر لکھیں اور اس کی پکچر لیں، اس کی تصویر بنا کر مجھے بھیج دیں. تو جس بھی طرح آسانی ہو، اردو لکھنا نہیں آتی جیسے ہمارے وہ لوگ جو انڈین بیس ہیں تو وہ رومن میں کر سکتے ہیں، انگلش میں کر سکتے ہیں. جس طرح بھی آسانی ہو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. کوئی ایک فکس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ ریویژن ہو اور آپ اچھے انداز میں پڑھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. اور ریویژن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم آگے چلتے جا رہے ہیں اور پیچھے ہمیں یاد نہیں رہا یا سمجھ میں نہیں آیا، تو ایک اچھا ٹائم مل جاتا ہے اس کو ریوائز کرنے کا اور یاد کرنے کا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول کرے اور فہم قرآن ہم سب کو عطا فرمائے.